علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ پاکستان کا گائیڈڈ میزائل فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کی دشمن کے علاقے میں مار کرنے کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان نے ملک میں تیار کردہ گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ راکٹ سسٹم روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ راکٹ سسٹم پاک فوج کی دشمن کے علاقے میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت کو مزید بڑھائے گا۔ صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تجربے میں حصہ لینے والے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ 17 سال سے زائد عمر کے طلباء کے لیے 15 سپٹمبر تک ویکسین کی ایک خوراک لگوانا لازمی قرار۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے چیئرمین اسد عمر نے کہا ہے کہ 17 سال اور اس سے زائد عمر کے طلباء کے لیے 15 سپٹمبر تک ویکسین کی ایک خوراک لگوانا لازمی ہوگا۔ طلباء کی ٹرانسپورٹیشن عملے کے لیے 31 اگست تک ویکسینیشن لازمی ہوگی، جبکہ 30 سپٹمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر اندرون اور بیرون ملک ہوائی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ NCOC میں ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ میڈیا بریفنگ کے دوران اسد عمر نے مزید کہا کہ اگر آپ مکمل ویکسینیشن کرانے میں ناکام رہے ہیں تو پاکستان سے باہر جانے اور پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے شاپنگ مال سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی بڑی تعداد شاپنگ مال جاتی ہے۔ شاپنگ مال کے لیے بھی 31 اگست تک سنگل ویکسین جبکہ 30 سپٹمبر تک مکمل ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر ویکسینیشن مکمل نہیں کرائی تو عملے سمیت صارفین کو شاپنگ مال آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کہ 17 سال اور اس سے زائد عمر کے طلباء کے لیے 15 سپٹمبر تک ایک ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ 15 اکتوبر تک مکمل ویکسینیشن نہیں کرائی تو وہ تعلیمی اداروں میں نہیں جا سکیں گے۔ والدین بچوں کی صحت کو اہمیت دیتے ہوئے ان کی ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ NCOC کے چیئرمین نے واضح کیا کہ ٹرین، بس یا دیگر عوامی سواریاں سے مستفید ہونے والے اور اس کے عملے کے لیے 15 سپٹمبر تک ایک ویکسین لگوانا لازمی ہے، جبکہ 15 اکتوبر کو مکمل ویکسینیشن نہیں کرائی تو سفر اور ملازمت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ علاوہ ازیں انہوں نے مزید بتایا کہ NCOC کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں بھی 30 اگست اور 30 سپٹمبر کی پابندیاں لاگو ہوں گی۔ اسد عمر نے واٹر ویز اور ہائی ویز پر سفر کرنے والے مسافروں پر پابندی کے حوالے سے کہا کہ موٹر ویز پر سفر کرنے والوں کے لیے 15 سپٹمبر تک پہلی جبکہ 18 اکتوبر تک مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہائی ویز پر سفر کرنے والوں کے لیے 30 سپٹمبر اور 31 اکتوبر تک بالترتیب 1 اور 2 ویکسینیشن لگوانا لازمی ہوگی۔ NCOC کے چیئرمین نے واضح کیا کہ کورونا سے متعلق نئی پابندیوں کے اطلاق کے لیے انتظامی معاملات میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے، جبکہ اس ضمن میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ 12 سال سے زائد کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کے لیے مخصوص ویکسین لگانے کا عمل 1 سپٹمبر سے ہوگا اور مختص کردہ سینٹرز پر ہی یہ ویکسین لگائی جائے گی تاکہ اس کا ریکارڈ برقرار رکھا جا سکے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے واضح کیا کہ بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے مخصوص ویکسین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے، جس کے تحت مسافر کو اس ملک کا ویزا پیش کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ویکسین کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ افغانستان کی صورتحال، وزیر خارجہ 4 ملکی دورے پر روانہ۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ممالک ایران، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ پہلے مرحلے میں وہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، نئی حکومت کی تشکیل اور طالبان کو تسلیم کیے جانے کے معاملات پر بات کرنے کے لیے وزیر خارجہ 4 ممالک کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ ان ممالک میں ایران، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان ممالک کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ دریں اثنا وزیر خارجہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ پہنچ گئے، جہاں ہوائی اڈے پر تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ فرحاد سلیم، پاکستان کے سفیر عمران حیدر اور سفارت خانے کے سینئر افسران نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ بدھ کو دوشنبے میں تاجک ہم منصب سراج الدین کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ صدارتی محل جائیں گے اور تاجکستان کے صدر ایمان علی رحمان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات،
مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال اور آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ، روس، چین اور پاکستان افغان بحران کو حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین پر امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ خطے کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ روسی وزیر خارجہ نے افغان مہاجرین کو وسطی ایشیا میں داخلے کی اجازت دینے اور وہاں امریکی فوج کو ان کی نگرانی پر مامور کرنے کے خیال کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ وسط ایشیا ممالک یا دنیا میں کوئی بھی ملک امریکی اہداف کو مکمل کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد اشفاق چیئرمین FPR تعینات۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیئرمین FPR تعینات کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہزاروں غیر ملکیوں کو افغانستان سے پاکستان نے نکالا ہے۔ PIA 1500 افراد کو افغانستان سے پاکستان لے کر آئی۔ پاکستان انخلا کے پروسیس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ افغانستان میں حکومت بننے سے متعلق پاکستان کا کردار ذمہ دارانہ ہے۔ ہم افغانستان کی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ بھارت افغانستان میں مداخلت سے باز رہے۔ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو سبوتاژ کرے۔ ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے، وہ اس معاملے سے دور رہے، جبکہ امید ہے کہ عالمی برادری بھارتی حرکات کا نوٹس لے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان غیر ملکیوں کو بارڈر کے راستے پاکستان آنے کی اجازت نامے دے رہا ہے، کسی افغانی کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں۔ افغانیوں سے متعلق وہاں کی حکومت نے پالیسی بنائی ہے اور افغانیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیئرمین FPR تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شبلی فراز نے کابینہ کو الیکٹرانک ووٹنگ پر بریفنگ دی اور آئی ووٹنگ کے نظام کے لیے نادرا کو ہدایات کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مینار پاکستان کا واقعہ انتہائی تشویشناک ہے، لہٰذا اس معاملے سے سب سے مشاورت کی جائے گی۔ دوسرا ٹیسٹ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو 109 رن سے شکست دے دی اور 3 میچوں کی سیریز برابر کر دی ہے۔ کنگسٹن میں ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے بولنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم کو 219 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو فتح کے لیے 329 رنز کا ہدف دیا تھا، تاہم ویسٹ انڈیز یہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور انہیں 109 رنز سے شکست ہوئی۔ میچ میں شاہین افریدی نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ شاہین افریدی نے دوسرے اننگز میں 4 جبکہ مجموعی طور پر اس میچ میں 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جس پر انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ نعمان علی نے 3 اور حسن علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ بیٹنگ میں پاکستانی بلے باز فواد عالم چھائے رہے، وہ 124 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی ماہرین کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی ماہرین نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دورہ پاکستان کے لیے آئے سیکیورٹی ماہر ریگ ڈکسن اور ڈیوڈ سنیئر نے PCB ہیڈ کوارٹرز قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسٹیڈیم میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں سیکیورٹی وفد راولپنڈی جائے گا۔ سیکیورٹی وفد کے پلان میں PCB حکام سے ملاقاتوں کے ساتھ سیف سٹی لاہور آفس کا دورہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی وفد کو صوبائی اور ضلعی حکام کی جانب سے بھی میچز کے دوران سیکیورٹی کی فراہمی پر بریفنگ دی جائے گی۔ PCB نے وومنز کرکٹ سیزن 2021-22 کا اعلان کر دیا۔ PCB نے وومنز کرکٹ سیزن برائے 2021-22 کا اعلان کر دیا ہے۔ رواں سال سپتمبر سے جولائی 2022 تک جاری رہنے والے سیزن میں مجموعی طور پر 33 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق سیزن کا آغاز کراچی سے شروع ہوگا، جہاں شیڈیول پاکستان ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کا آغاز 9 سپتمبر سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں 14 میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ ٹورنامنٹ کے بعد انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ پاکستان پہنچے گی، جہاں دونوں ٹیموں کے مابین 2 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز 10 سے 22 اکتوبر تک راولپنڈی میں کھیلی جائے گی۔ سال کے اختتام پر قومی خواتین کرکٹ ٹیم 2021 کو ICC وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز میں شرکت کے لیے زمبابوے کا دورہ کرنا ہے۔ اس دوران قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو 7 میچز کھیلنے ہیں، جن میں 4 گروپ میچز اور 3 سپر 6 میچز شامل ہیں۔ اس کے بعد ICC وومنز ایشیا کپ کھیلا جائے گا، جس کے مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔